السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام قانون کی باتیں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ شہزاد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے تعارفی پروگرام میں جیسا کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو چینل ہے، یہ کام کر رہا ہے پاکستان میں لیگل ایشوز کے حوالے سے، لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو ان کے کنسرنز ہیں ان کی روزمرہ زندگی میں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک فروٹفل انفارمیشن جو ہے اور جو نالج ہے آپ تک میں پہنچا سکوں۔ تو فرینڈز، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے آپ کی لیگل ڈاکیومنٹس کی رجسٹریشن اور اسٹیمپ پیپر کے حوالے سے، کہ ہمارے معاشرے میں اسٹامپ پیپر، جس کو ہم اسٹیمپ پیپر کہتے ہیں، وہ رائج ہے۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کے لیے، کوئی سیل پرچیز ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لیے۔ مگر بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خاطر میں لانا اور خاطر میں رکھنا عوام کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسٹیمپ پیپر جو ہے، فرسٹ آف آل تو اس کی مالیت چیک کرنا کہ آیا کس قسم کی ٹرانزیکشن کے لیے کتنی مالیت کا اسٹیمپ پیپر لگنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور رہی بات اس کی امپورٹنس کی، تو میں آپ کو بتاؤں، ہاں اس کی بہت امپورٹنس ہے، مگر اگر آپ کچھ ضروری امور جو ہیں ان کو اگر خاطر میں رکھیں گے کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے، ایگریمنٹ کے لیے، ایفیڈیوٹ کے لیے، کسی بھی معاملے میں جس میں آپ دو پارٹیز مل رہی ہیں اور ایک معاہدہ یا کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ڈرافٹنگ سے لے کر اس معاہدے کی کہ وہ کس پیپر پہ کیا جا رہا ہے، اور اس پیپر کو آگے جو اس کی جو رجسٹریشن کا جو عمل ہے، یہ سب وہ امور ہیں جن کا خاطر میں رکھنا، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سو فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کی جو کام ہے، جس کے لیے آپ ایک اس طرح کے ڈاکومنٹ کو یا ٹرانزیکشن کو آپ ڈاکومنٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ اس کے لیے کتنی مالیت کا گورنمنٹ نے جو ایک شیڈول جاری کیا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے کتنی مالیت کا آپ نے اسٹیمپ پیپر جاری کروانا ہے۔ نمبر 2، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو اس کی ڈرافٹنگ ہے وہ، اور نمبر 3 پہ آپ نے ہمیشہ ایسا دیکھنا ہے کہ اس کی رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ اسے کمپلیٹ کروا لیں۔ وداؤٹ رجسٹریشن، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہے جو آپ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کی کوئی ایک ویلیو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے رجسٹریشن ایکٹ اس معاملے میں جو ہے 1908، آپ اس کے تحت اپنے اس ایریے کے اپنا رجسٹرار آفس جو ہے وہاں جائیں گے یا رجسٹرار آفس جائیں گے اور اپنے اس کو رجسٹر اس ڈاکیومنٹ کو ضرور کروائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسٹیمپ پیپر فرسٹ آف آل تو اس کی مالیت کا ہی خیال نہیں کرتے کہ گورنمنٹ نے کس کام کے لیے کتنی مالیت کا اسٹیمپ پیپر کا حوالہ دیا ہے کہ آپ کو چاہیے، اس کی بھی کوئی خاص اپنا ناؤ ہاؤ نہیں رکھتے عوام، اور اس کے علاوہ اس کو رجسٹر بھی نہیں کرتے، اس کو لکھ لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، اور پھر بعد میں اس اسٹیمپ پیپر کی جب کوئی اس کو ایڈمیزیبلٹی نہیں رہتی کسی ڈپارٹمنٹ میں، اور ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی افسر والا جو ہیں، افسران والا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی یہ کیا ڈاکیومنٹ آپ لے کے آ گئے۔ ایون کورٹ میں آپ اس طرح کے جو ڈاکیومنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ایڈمائر نہیں کیا جاتا، اس کو ایڈمیزیبل نہیں ہے، یا اس کو کوئی خاطر خواہ آپ کے فائدے میں نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت ایسے اسٹیمپ پیپر کو جس پہ آپ کچھ بھی حوالہ لکھ رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں، کوئی کسی کانٹریکٹ لکھ رہے ہیں، یا کچھ بھی ایفیڈیوٹ لکھ رہے ہیں، اس کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسے کرے گا کون رجسٹرڈ؟ اس کو آپ کا اس ایریے کا، اس ڈویژن کا، یا اس ڈویژن جس میں آپ رہتے ہیں اس کے سب ڈویژن کا ایک آفس میں ایک آفس ہوگا جس کو سب رجسٹرار آفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے، آپ وہاں جا کے اس کو رجسٹر کروائیں گے، اور اس کا ایک پروسیس ہے، آپ اس کے پہلے پرمیشن لیں گے، اور دین اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آپ اس کے شواہد جو ساتھ اٹیچ کر کے اس کو جمع کروانا ضروری ہے وہ دیں گے، اور اس کا ایک الگ پروسیس ہے، وہ آئندہ آنے والی میں اپنی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو بتا دوں گا۔ مگر یہ چیز ذہن میں رکھیے، کوئی بھی ڈاکیومنٹ اس قسم کا جو ہے اس کو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت رجسٹر کرانا بہت ضروری ہے۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ، امید کرتا ہوں یہ جو میری ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور آپ ان امور کی جن کی میں نے ذکر کیا ہے آئندہ آنے والی زندگی میں، روزمرہ معاملات میں آپ ان کا خیال رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔